یقیناً بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کن لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اللہ کے اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتوں، اللہ کی برکتوں، اللہ کی بخشوں کے قیمتی ہیرے جواہرات اور قیمتی جو سنہرے سفید چمکتے دمکتے موتیوں سے اپنی جوڑیوں کو بھر رہے ہیں، خوب عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اجر و ثواب نہیں بلکہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کی معافی ہو چکی ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان مبارک آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک وقت تھا، ہم انتظار میں تھے کہ کب وہ ماہ رمضان آئے، اور یہ ماہ رمضان مبارک آ کر بھی آج آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اسی طرح یہ ماہ رمضان اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ اچانک ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اور خوش نصیب ہی وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا، اپنے آپ کے تمام گناہوں کو بخشا لیا، معاف کروا لیا، وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بڑی بدبختی، بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جن کو یہ اتنا عظیم موقع ملا لیکن وہ اس کی قدر و منزلت کو سمجھ نہیں رہے۔ اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی 1-2 دن باقی ہیں، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور میں نے سوچا کہ آج ہی آپ احباب سے چند آخری عشرہ کے بارے میں مسائل فضائل، پھر اسی طرح اس عشرہ کی اہمیت آپ کے سامنے واضح کروں۔ اس آخری عشرے کے بارے میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جو صحیح مسلم، صحیح بخاری، اسی طرح دیگر احادیث کی کتب میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ساری روایات بیان کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے، راتوں کو قیام کرتے، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ پھر اسی طرح حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرہ میں اتنی عبادت کرتے، اتنا اپنے رب کو یاد کرتے، اتنا اپنے رب کے ذکر میں عبادت میں مشغول ہوتے، اتنی محنت کرتے کہ میں نے کسی اور ایام دیگر عشروں میں اتنی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جتنی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے اور دن رات اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی یہ پکا ارادہ کر لیں، ہم بھی اپنے دلوں میں یہ عزم کر لیں کہ یہ جو آخری عشرہ آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ ہم نے اس عشرہ میں خوب محنت کرنی ہے، اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں، عبادت، ذکر و اذکار، نفل و نوافل، تلاوت قرآن پاک، صدقہ خیرات، اسی طرح دیگر عبادات میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور بہت محنت کرنی ہے، کیونکہ یہ عشرہ وہ عشرہ ہے کہ جس عشرہ کے بارے میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھ جایا کرتے، مسجد میں جا کر اعتکاف کیا کرتے، 10 دن کے لیے لوگوں سے جدا ہو جاتے، لوگوں سے تنہا ہو جاتے، دنیا کے معاملات سے، دنیا سے منقطع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب آخری سال میں تھے کہ جس سال میں آپ اپنے مال کے حقیقی سے جا ملے، اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ کے بعد پھر آپ کی بیویاں انہوں نے بھی اعتکاف کیا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ آخری عشرہ میں سب سے بڑی جو عبادت کی شکل ہے وہ یہی ہے کہ اس عشرہ میں اعتکاف کیا جائے، دنیا سے جدا ہو کر، دنیا کے کاروبار، دنیا کے معاملات، دنیا کی رونقیں، دنیا کی چہل پہل، یہ دنیا کے میلے، دنیا کی مصروفیات سے منقطع ہو کر، دنیا سے علیحدہ ہو کر 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں مہمان بن کر آ جائیں اور 10 دن اللہ کے گھر میں دنیا سے علیحدہ ہو کر گزاریں، اللہ سے خوب اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، اللہ کی خوب عبادت کریں، خوب ذکر کریں، خوب قرآن پڑھیں، خوب قیام کریں، اور اسی طرح مسجد میں رہتے ہوئے فرض نمازیں، نفل و نوافل کا بھی خوب اہتمام کریں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ 21ویں رات کو مسجد میں جاتے اور رات بھر مسجد میں جاگتے، اور صبح نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو جایا کرتے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو آدمی اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ تو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی ایسا کام پڑ جائے کہ جس کام کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں، بڑی مجبوری ہو، تو تب آپ اپنے کام کے لیے بڑی مجبوری بنی ہو کہ جس کام کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں، تو تب آپ ضرورت کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی پکا کرفیو بندش نہیں ہے کہ جو بھی ہو جائے، جان چلی جائے، جو بھی ہو جائے آپ جا ہی نہیں سکتے۔ نہیں، کئی طرح کے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایسے کام آ جاتے ہیں، ایسی ضروریات پڑ جاتی ہیں کہ انسان کو ایمرجنسی باہر نکلنا پڑتا ہے۔ کئی مسجدوں میں 5 روز غسل نہانے کی سہولت موجود نہیں ہوتی، تو تب آپ مسجد کے باہر قریب ہی کوئی ایسی جگہ ہو کہ آپ صرف غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے صرف جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی کئی قسم کی کوئی ایسی ایمرجنسی بن جاتی ہے، ایسی مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ کو اگر مسجد میں باہر نکلنا پڑے، بڑی ایمرجنسی، بڑی مجبوری ہو کہ کوئی چارہ نہ ہو، تو آپ ضرورت کے لیے، صرف خاص ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کہ جو آپ کے پاس آئیں آپ کو ملنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، تو رات کا وقت تھا، تو اکیلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، تو اپنی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو گھر میں چھوڑنے کے لیے اعتکاف سے مسجد سے نکلے، اپنی بیوی کے ساتھ گئے اور اسے گھر میں چھوڑ کر آئے۔ اس طرح اور بھی کئی طرح کے ایسے معاملات ہیں، کئی مجبوری، کئی ایمرجنسی، کوئی بھی ایسا مسئلہ بن جائے، صرف ضرورت کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی بیویاں، بچے، کوئی گھر کے دیگر افراد ضرورت کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے نہیں، آپ کی ضرورت کے لیے آپ کے پاس مسجد میں آ سکتے ہیں، آپ سے بات چیت مل سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ اعتکاف کے دوران بیویوں سے مباشرت نہیں کرنی۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلَا تَقْرَبُوهَا۔ تم اعتکاف کی حالت میں، جب تم اعتکاف مسجد میں بیٹھتے ہو، تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے مباشرت کرو۔ اسی طرح کہ جس طرح مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، تو عورتوں کا بھی مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا، صرف ان کا ایک علیحدہ انتظام ہوگا۔ لیکن اکثر ہمارے ہاں معاشرے میں لوگوں نے، گھروں میں عورتوں نے اپنا علیحدہ کمرہ بنا رکھا ہوتا ہے
کہ جس میں 10 دن کے لیے اس کمرے میں داخل ہو جاتی ہیں عبادت کرنے کے لیے اعتکاف کے ارادے کے ساتھ، تو نہیں، اگر عورتوں نے اعتکاف کرنا ہو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسجد میں ہی اعتکاف کریں۔ کئی مساجد ایسی ہیں کہ جو زیادہ شوق رکھتی ہو، جو عورت ہماری بہن ماں شوق رکھتی ہو، اللہ جن کو توفیق دے، اس کے لیے ضروری ہے وہ کسی ایسی مسجد میں چلی جائے، کسی ایسے مدرسہ جامعہ میں کہ جہاں عورتوں کے لیے اعتکاف کا مکمل انتظام کیا جاتا ہے، مکمل ادھر سہولیات کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس مسجد میں جا کر اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن گھر میں نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر حضرات سے میں نے سنا ہے کہ لو جی اعتکاف بیٹھنے والا غسل نہ کرے، 10 دن نہائے نہ، 10 دن کے لیے کسی سے سلام نہ لے، کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھائے، کسی سے کوئی بات چیت نہ کہ، تو اکثر کئی مسجدوں میں ایسے ہے کہ انہوں نے اپنا ایسے چہرہ ڈھانپ رکھا ہوتا ہے، صرف چھوٹا سا سراخ رکھا ہوتا ہے کہ ایسے دیکھنے کے لیے، تم ایسے نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، فوراً اندر بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی اللہ کے گھر میں آپ جب ارادہ کر دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اتنی سختی، اتنی بندش، اتنی پابندی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی چہرہ نہ دیکھنے پائے، آپ سے کوئی بات چیت نہ کر سکے، آپ سے کوئی سلام نہ لے سکے، آپ کسی کو دیکھ نہ سکے۔ نہیں، قرآن پڑھیں، قرآن پاک پڑھائیں، دعائیں سیکھیں، سکھائیں، امام صاحب سے دین کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ پوچھیں، کسی ساتھی سے کچھ سیکھنا ہو، کچھ سکھانا ہو، کسی کو بتانا ہو، کسی سے پوچھنا ہو، دین کے بارے میں کوئی بھی آپ مسئلہ مسائل پوچھ سکتے ہیں امام صاحب سے، کسی بھی ساتھی صاحب علم سے۔ اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کچھ بھی غلط نہیں۔ آپ ادھر اللہ کے گھر میں دین کے لیے آئے ہیں، دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، یہ سب عبادات ہیں، یہ سب آپ کے اچھے اعمال ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو گاؤں کے دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر پورے گاؤں کی سٹوری، کہانیاں، پورے گاؤں کے لوگوں کی چغلیاں، گیتیں، اسی طرح ایک دوسرے کو جھوٹ دیگر باتیں کرتے رہتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے پوچھتے ہیں، بھائی میرا پیچھے کاروبار کی کیا صورتحال ہے، فلاں آدمی کی کیا صورتحال ہے، فلاں کیا ہوا، یہ کیا ہوا، کل کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، گاؤں میں کوئی نیا کام کیا ہوا، کیا ہونے، یہ ساری بھی باتیں دنیاوی دنیا داری کی آپ نے نہیں کرنی۔ اگر آپ نے یہ سارا ایسا کرنا ہے تو گھر ہی رہیں، اعتکاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اور صرف آپ یہاں دین کی بات کریں، اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہی عمل کریں کہ جس عمل کا، جس بات کا، جس کام کا آپ کو اجر ملے۔ فالتو فضول باتیں، فضول یہ قصے کہانیاں، یہ سٹوریاں، یہ گاؤں کی خبریں نہیں، یہ سب چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا۔ اور اسی طرح ہمارے اکثر نوجوان لڑکے، ان کے اندر یہ عادت زیادہ پائی جاتی ہے۔ پہلی بات تو وہ تو پہلے ہی گھر سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ادھر مشورہ کر لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ، ارے بھائی آخری عشرہ آ گیا ہے، اعتکاف کے بہانے مسجد میں جاتے ہیں، ادھر پھر باتیں 10 دن کے لیے ہمارے پاس فری کھلا ٹائم، جو چاہیں ادھر کریں گے، موجے ماریں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ میں خود جب چھوٹا تھا ہماری مسجد میں کچھ ایسے تھے لڑکے کہ جو اپنے ساتھ موبائل لے کر آتے تھے، موبائل پر فلمیں، گیمیں کھیلا کرتے تھے، موبائل پر فلمیں، مجرے، گانے، گیمیں، واٹس ایپ پر، میسنجر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، وہ دنیا کے معاملات میں رابطے میں رہتے تھے، ویڈیو کال کرتے تھے، سارا دن ہینڈ فری کان کو لگائی، اعتکاف والی جگہ میں تکیہ اپنی جو کمر کے ساتھ لگایا، ٹیک لگا کے بڑے سکون کے ساتھ ایسے بیٹھے ہیں، سارا دن گزر جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ایسے رومال دیتے ہیں جیسے بڑا صوفی بہت ولی بن چکا ہے، تو ایسے نماز پڑھی، جماعت ختم ہوئی، نماز ختم ہوئی، اندر بھاگ کے جا کے پھر موبائل پکڑا، نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ ہے، دعا کا پتہ ہے، ذکر کا پتہ ہے، نیکی کا پتہ ہے، وہ موبائل کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ نے یہاں آ کر کرنی ہیں تو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں تو آپ 10 دن کے لیے دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے تنہا علیحدہ ہو کر آپ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ اپنے رب کو راضی کر دیں، بجائے سے کہ آپ ادھر آ کر اتنا آپ ادھر
जो मोबाइल पर मसरूफ घर में दीगर दिनों में नहीं मसरूफ होते कि जितना आप फितर इत्काफ में बैठ कर मसरूफ होते हैं। ये जो लड़के जवान अफराद हैं वो इन तमाम चीज़ों से परहेज करें। और अक्सर लोग जो कारोबारी अफराद हैं उनका भी मुझे पता है कि वो अपना मोबाइल साथ लेकर आते हैं, मोबाइल साथ लेकर आते हैं और 5-5 मिनट बाद 10-10 मिनट बाद बार बार फोन करते हैं, फोन आते हैं, भाई इस चीज का रेट क्या है, इसकी प्राइस क्या है, फलां गाहक आया है, फलां दार मांग रहा है, आपकी दुकान है, ये फलां मामला। तो पीछे इधर से दुकान में बैठा सारा कारोबार फैक्ट्री के सारा निजाम पीछे हटता। नहीं भाई मोबाइल ले आए, मैं नहीं कहता कि मोबाइल घर में छोड़े, मोबाइल इसलिए लेकर आए कोई एमरजेंसी घर से खाना मंगवाना हो, कोई कपड़े मंगवाने हो, चले फोन बुला लिया, बता दिया कि भाई ये चीज लेकर आओ, मुझे कपड़े की जरूरत है, कपड़े ले जाओ, खाना लेकर आओ, बर्तन ले जाओ, ये कई चीजों की जरूरत होती है तो वो सिर्फ आप जरूरत के लिए इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप मोबाइल के जरिए कारोबार भी चलाएं और फिर इसी तरह मोबाइल के जरिए गेमें भी खेलें, फिल्में भी देखें, ड्रामे भी देखें, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, फेसबुक पर गलत पोस्टें भी देखें, मसरूफ रहें। आप इधर सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए आए तो इसलिए परहेज करें। ये सारी चीजें आपके अजर को जाया कर देती हैं। और उसके बाद ये जो रमजान का आखिरी अशरा, यकीनन इस अशरे में सबसे जो बड़ी अल्लाह की नेमत है, जो अपने बंदों के लिए सबसे बड़ा इनाम है, वो क्या है कि अल्लाह ने इस अशरे में एक रात रखी है कि जिस रात को 1000 महीनों की इबादत से अफजल बना दिया है। हाय अल्लाह, इतनी इबादत, इतना वक़्त शायद के हमारे अंदर किसी कोई आदमी की हो इतनी लंबी जिंदगी, मगर ना आज कल को 70, 75, 80 साल से पहले हम रब को जा मिलते हैं। उतनी हमारी जिंदगी नहीं होती कि जितना अल्लाह अजर और सवाब एक रात को पाने से अता कर देते हैं। लेकिन सारा साल गुनाह करते रहते हैं। महीना रमजान का भी आ जाता है, वो 20 दिन भी गुजर जाते हैं, रमजान का आखिरी अशरा भी आ जाता है। अल्लाह फिर कहते हैं, ऐ मेरे बंदे जा, ये रात एक रात, तो ये 5 रातें, ये आखिरी अशरा में भी अपने रब से डर जा, अपने रब से तौबा कर ले, जा मैं तुझे इतना अजर दे दूंगा, इतना तुझे अजर दे दूंगा कि तू उस अजर और सवाब से जन्नत में चला जाए। लेकिन दिल पत्थर हो चुके, दिल पत्थर हो चुके। अल्लाह तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और उस रात के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, वो बाबरकत, बहुत ही बाइज्जत रात है कि जिस रात में हमने बहुत ही अजीम किताब कुरान को नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम क्या जानते? लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, अगर आप 1000 को 12 पर तकसीम करते हैं तो ये 83 साल और कुछ माह बनते हैं। और फिर इसी तरह आप दिनों का अगर हिसाब लगाएं, 29,000 से 30,000 के करीब, 29,000 से ऊपर इतने दिन बनते हैं। आप अगर घंटों का हिसाब लगाते हैं तो 6,96,000 के करीब घंटे बनते हैं। आप अगर मिनटों का हिसाब लगाते हैं तो 41 करोड़ 76 लाख मिनट बनते हैं। इतनी बड़ी मुद्दत, वक्त, इतने सालों, इतने घंटे, इतने अय्याम, कितना बड़ा ये अजर है मोमिन बंदे के लिए कि जो उस रात को पाने के लिए जद्दोजहद में लगा रहता है, कोशिश में लगा रहता है। और अल्लाह फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर-रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, ये वो रात है कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का हर हुक्म लेकर मलाइका और रूहुल अमीन इस जमीन पर उतरते हैं। सलाम हिया हत्ता मतलअल फजर, ये रात सलामती वाली होती है, फजर तक सलामती ही सलामती इस रात, बड़ी सुकून वाली रात। और इसी तरह उस रात के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिस आदमी ने उस रात का
ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ جس آدمی نے اس رات کا قیام کیا اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے صرف ایک رات سے۔ لیکن خوش نصیب وہ لوگ کہ جو اس رات کو پانے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بخاری مسلم کے اندر دیگر احادیث کے اندر بڑی احادیث بیان کی گئی ہیں اس رات کے بارے میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ کے صحابہ بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذرا تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے وہ رات بعد میں دکھلائی گئی، لیکن بعد میں مجھے بھلا دی گئی کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن آپ اس عشرہ کی تمام راتوں میں اس رات کو پانے کے لیے محنت کرو، اس رات کو تلاش کرو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتوں میں اس رات کو پانے کے لیے آپ محنت کرو، اس رات کو ان 5 راتوں میں تلاش کرو۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ لو جی رات وہی پاتا ہے کہ جس کو ہر چیز سفید اچانک ایک دم روشنی نظر آئے۔ لو جی جو وہ رات پاتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے دودھ کی نہریں بہتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہر چیز سفید ہو جاتی ہے، اس کو فرشتے آ کر گلے لگاتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ ایسی اور بھی کتنی باتیں، کئی ایسی باتیں ہیں کہ جو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں مشہور ہو چکی ہیں۔ تو خیر ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی اختیارات میں اللہ اپنے بندوں کو اگر چاہے کچھ نہ کوئی دکھا سکتا ہے، اشارہ کر سکتا ہے، لیکن اس کوشش میں تو رہو کہ وہ ہم نے رات تلاش کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، آپ کوئی چیز، کوئی اشارہ دیکھ نہیں پاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو رات کا ثواب نہیں ملے گا، نہیں۔ اگر آپ کوشش میں رہتے ہیں، رات پر جاگتے ہیں، اللہ کی بندگی، عبادت، دعائیں، قیام میں، ذکر و اذکار میں آپ مصروف ہیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ، اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں اس رات کے اجر و ثواب کو پہنچنا ہے، اللہ آپ کو ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ نہیں محنت کرتا ہے، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں جو اس جدوجہد میں محنت کریں گے، رات کو تلاش کرنے میں محنت کریں گے، راتوں کو قیام کریں گے، جاگیں گے، عبادت کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ وہ رات ہوتی ہے کہ اس رات کے دن میں جو سورج غروب ہوتا ہے وہ بغیر سمان کے غروب ہوتا ہے، مدم ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اور بھی بارش کے بارے میں پھر اسی طرح کئی احادیث کے اندر ذکر آیا ہے۔ تو لیکن میں یہاں یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ رات بڑی سکون والی ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، ویسے آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ جو رات ہے اتنا سکون، تو اس رات میں نا خاص کر اس رات میں جو تاک رات ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اس رات میں بندے کے دل میں، بندے کے اندر رب کا ڈر خوف اترا ہوتا ہے، آدمی بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، بڑی اللہ کی عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے، بڑا سکون اس رات میں ملتا ہے، بار بار آدمی روتا ہے، آدمی کا دل اللہ کے خوف ڈر سے کانپ اٹھتا ہے، رونا پڑتا ہے۔ تو جب آپ 5 راتوں کا یہ اہتمام کریں گے، تلاش کریں گے، محنت کریں گے، آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ان 5 راتوں میں وہ رات تھی کہ جو بڑی تھوڑی سی عجیب تھی، اس میں یہ میں نے دیکھا، یہ محسوس کیا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دیں گے انشاءاللہ۔ اور حضرت ابی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں وہ رات پا لوں تو پھر میں اپنے رب سے کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ معافی کو تو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا اگر آپ اس رات کو پا لیتے ہیں، بلکہ بعد
وہ رات پائیں تو بھی مانگے نہیں، یہ دعا کثرت سے آپ راتوں میں آپ اٹھا کر نماز میں آپ کسی بھی طرح آپ نے رب سے یہ دعا بار بار کثرت سے پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور آخر میں ایک یہ بھی چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر حضرات کہ جو ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ رات کا کچھ حصہ آرام کیا کرو، پھر آخری رات کے وقت اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرو۔ تو ٹھیک ہے، ساری رات آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آدمی نے دن میں روزہ رکھا ہوتا ہے، روزہ افطار کرنے کے بعد نماز پڑھی، نماز مغرب، اس کے بعد پھر بھی نفل و نوافل قرآن پڑھ لیا، تھوڑا بہت چل پھر لیا، نماز عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، پھر قیام اللیل میں آپ شرکت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، تو جب 1 بجتا ہے تو آپ بالکل تھک جاتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر اتنی تھکاوٹ، جسم میں درد پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ پھر جس طرح چاہتے ہیں اس ٹائم آپ عبادت نہیں کر سکتے، قیام نہیں کر سکتے، دعا نہیں مانگ سکتے۔ اصل ٹائم تو وہ ٹائم ہے جو رات کا آخری ٹائم ہوتا ہے، رات کا آخری ٹائم کہ آسمان دنیا میں آپ کا پروردگار آپ کے انتظار میں ہے، آپ کو مخاطب کرتا ہوا میرے بندے اٹھو، اب جو چاہتے ہو مانگ لو، آپ کا رب، آپ کا خالق اس ٹائم آسمان دنیا میں آپ کے بہت قریب آ جائے، جو چاہتے ہو اپنے رب سے مانگو۔ تو وہ ٹائم اگر آپ قیام اللیل ادا کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف آپ نے جو 8 رکعت نماز تراویح ہے وہ پڑھ لی اور وتر چھوڑ دیں، وتر آپ نے رات کی جو آخری حصے میں نماز ہے، نفل ہے، آپ نے آخری میں وتر پڑھنے، تو آپ نے اس کے بعد فوراً سو جانا، فوراً آرام کرنا ہے، 1.5-2 گھنٹے آپ نے آرام کرنا ہے، پھر جب 12:30 12 1 کا ٹائم ہوگا آپ اٹھیں گے، وضو کریں گے تو انشاءاللہ بڑا اطمینان، بڑا سکون ملے گا، کیونکہ آپ کا جسم فریش ہو چکا ہو۔ تو آپ یہ ساری رات عبادت کرنا آپ تھک جاتے ہیں، پھر جب انسان تھک جاتا ہے پھر وہ قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں، پھر اسی طرح دعا کی حالت میں بڑی الجھن محسوس کرتا ہے، آنکھوں میں نیند آ رہی ہوتی ہے، تو تھکاوٹ کی وجہ سے آپ اچھی طرح عبادت نماز نفل نہیں پڑھ پاتے، تو اس لیے آپ نے کچھ حصہ آرام کرنا ہے، پھر آخری سے اٹھ کر اپنے رب کی بندگی عبادت میں مصروف رہنا ہے۔ اللہ عمل کرنے